السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے فکر آخرت اور ذکر الہی میں مشغول رہنے والوں کے لیے فرشتوں کا نزول ہے۔ ملائکہ کے نزول کی سعادت سے فیضاب ہونے والے میں سے ایک خوش بخت وہ شخص ہے جو ہمیشہ آخرت کی فکر کرتے ہیں اور اپنے رب کریم کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، لیکن یہ کام انتہائی مشکل ہے، اور مشکل کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بالکل کرنا ہی نہیں، بلکہ ممکن حد تک فکر آخرت اور ذکر الہی کے اندر مشغول رہنا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت فکر آخرت اور ذکر الہی میں گزاریں، اور اپنے ایمان کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے سے دلوں کو سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الضحیٰ کے اندر آیت نمبر 4 کے اندر ذکر کیا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا یا آخرت سے دنیا سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ العنکبوت کے اندر آیت نمبر 64 کے اندر ذکر کیا، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ یعنی جس دنیا نے انہیں آخرت سے اندھا کر کے رکھا ہے، جس دنیا کے اندر وہ کھیلتے اور کودتے ہیں، جس دنیا نے اسے اندھا کر دیا ہے اور اس کے لیے توشے جمع کرنے میں غافل رہ چکے ہیں اور آخرت کی فکر نہیں کرتے ہیں، یہ دنیا کھیل اور کود اور تماشا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کافر دنیا کے کاروبار میں مشغول رہتا ہے، اس کے لیے شب و روز محنت کرتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے ہاتھ خالی رہتا ہے، اس کے پاس کوئی عمل کوئی نیکی نہیں ہوتی ہے۔ جس طریقے سے ایک بچہ سارا دن کھیلتا رہتا ہے دھول اور مٹی کے اندر، اور جب وہ گھر لوٹتا ہے تو ہارا تھکا رہتا ہے اور وہ سو جاتا ہے، اس کو کوئی چیز نہیں حاصل ہوتی ہے سوائے تھکان کے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو فکر ہونی چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ جب آخرت کی فکر کرو گے اور آخرت کے گھر کو سنوارنا چاہیے، وہی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ دنیا تو چند دن کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی اور یہاں سے سب کو جانا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے ایسا عمل صالح کرنے چاہیے جس سے آخرت کا گھر کیا ہو جائے، سنور جائے۔ اور کیونکہ یہ بات جان لیتے ہیں آخرت کے بے پرواہ ہو کر دنیا میں ممکن نہ ہوتے، اس لیے ان کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے یہ علم شریعت، یعنی دین حاصل کریں۔ اور اس کے علاوہ جس طریقے سے آپ کو ایک واقعہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ایمان کی فکر لاحق ہوئی، اور ایسے ہی میں ہونی چاہیے۔ جو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کاتب رسول تھے وہ خود بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی شریف کی روایت ہے کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی، دوزخ کا تذکرہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ و نصیحت کے بعد میں گھر آیا، اور گھر آنے کے بعد اپنے بیوی اور بچوں سے ہنسی مذاق کیا۔ باہر نکلا تو مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ میں نے کہا حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ یعنی ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت اور دوزخ کا یاد دلاتے ہیں تو جنت اور دوزخ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں،
اور جب ہم وہاں سے نکل آتے ہیں تو ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یہی معاملہ میرا بھی ہے۔ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کون؟ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اپنی کیفیت، اپنی حالت کو بتایا۔ اور حضرت حنظلہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے سارا قصہ بیان کیا اور حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میری بھی یہی کیفیت ہے اے تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حنظلہ ساعۃ وساعۃ لو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذکر لصفاحتكم الملائکۃ حتى تسلم علیکم فی الطرق۔ اے حنظلہ یہ وقت کی بات ہوتی ہے، اگر تمہارے دلوں کی حالت ایسی ہوتی رہی جسے ذکر الہی کے وقت ہوتی ہے، تو جو کیفیت میرے پاس ہوتی ہے تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں اور تمہیں راستوں میں سلام کریں۔ اللہ اکبر، کتنی زیادہ فکر تھی آخرت کی۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لصفاحتكم الملائکۃ علی فرشکم وفی طرقکم ولکن یا حنظلہ ساعۃ وساعۃ ثلاث مرار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری یہی حالت رہی تو فرشتے تمہارے بستروں میں اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کریں گے۔ اور لیکن اے حنظلہ یہ وقت کی بات ہوتی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ذکر کیا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کا ذکر کریں اور اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیں، اور آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ آخرت کی جب فکر کریں گے تو یہ جان لیجیے میرے بھائیوں کہ دنیا کے اندر بھی انسان کامیاب اور کامران ہو جائے گا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی مل جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں الہ العالمین تو ہمیں ہماری زبانوں کو ذکر الہی کے اندر مشغول فرما دے، ہماری زبانوں کو ذکر الہی سے تر کر دے، اور ہمیں اور آپ کو ذکر الہی سے ہمیشہ کرنا چاہیے اور آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ماضی کے اندر جو غلطیاں سرزد ہوئی اسے معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں الہ العالمین تو ان کی قبروں کو تو روشنی سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں تو ہمیں توفیق دے، ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔